صدر ٹرمپ نے کل ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد 4 گھنٹوں کے اندر ایران کے تمام پل اور بجلی گھر تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ آبنائے ہرمز نہ کھولنے پر ایسی تباہی مچے گی کہ ایران کا شہری انفراسٹرکچر 100 سال کے لیے استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے جنگ کی مخالفت کرنے والوں کو بے وقوف قرار دے دیا۔ جنگ میں مدد نہ کرنے پر نیٹو کو کاغذی شیر قرار دے دیا۔ جاپان اور جنوبی کوریا کو شمالی کوریا سے بچاؤ کے لیے 50,000 امریکی فوجیوں کی خدمات یاد دلا دیں۔ ایرانی فوج نے امریکی صدر کی دھمکیاں ایک بار پھر مسترد کر دیں۔ ٹرمپ دھمکیاں ایران کو جوابی کارروائیوں سے نہیں روک سکتی۔ تہران کسی صورت امریکی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ترجمان ایرانی فوج ابراہیم ذوالفقاری کا دو ٹوک پیغام۔ ٹرمپ کے بیانات امریکہ کی ناکامیوں کو جواز فراہم کرنے کی کوشش قرار۔ واضح کیا امریکہ کا ہر اقدام اس کی شکستوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ ایران نے عارضی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی۔ خطے کی تمام لڑائیوں کے خاتمے، آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کا نیا پروٹوکول تیار کرنے اور پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ 10 نکاتی جواب پاکستان کے حوالے کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے واضح کر دیا، رہنماؤں کا قتل اور دشمنوں کے جرائم ایرانی فورسز کو کمزور نہیں کر سکتے۔ دشمن کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے کا عزم۔ ایران کا امریکی صدر کی دھمکیوں کے خلاف ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مہم کا اعلان۔ نوجوانوں، فنکاروں اور کھلاڑیوں سمیت تمام ایرانیوں سے آج دوپہر 2 بجے بجلی گھروں کے باہر جمع ہو کر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنانے کی اپیل۔ نائب وزیر کھیل علی رضا رحیمی کے مطابق عوامی انفراسٹرکچر پر حملہ جنگی جرم ہے۔ ایرانی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس بربریت کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ کینیڈا نے مشرق وسطی میں جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کر دی۔ پاکستان اور کینیڈین وزرائے خارجہ کے درمیان رابطہ۔ اسحاق ڈار نے جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت سے متعلق آگاہ کیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ کہا کینیڈا شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج صبح ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے فوجی کارروائی کی بحرینی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ سعودی عرب کے شہر جوبیل میں آئل ریفائنری پر حملہ۔ حملے سے آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے ہولناک شعلے بلند ہونے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سعودی وزارت دفاع کا 7 بیلسٹک میزائل ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی کنٹینر جہاز SDN-7 پر بھی کروز میزائل سے حملہ۔ جہاز ہولناک آگ بھڑکنے سے جل کر تباہ ہو گیا۔ ایران نے شریف یونیورسٹی پر حملے کے جواب میں امارات میں امریکی AI سینٹرز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شریف یونیورسٹی کے کمپیوٹنگ سینٹر اور GPU سہولت کو نقصان پہنچا، جو ایران میں مصنوعی ذہانت کی صلاحیتوں کے لیے بنیادی ڈھانچے فراہم کرتی ہے۔ ایران کا ابو ظہبی میں امریکی اسٹار گیٹ AI سینٹر کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ کویت کی السلیم بیس پر ایرانی حملے میں بڑے پیمانے پر نقصانات کا انکشاف۔ امریکی عہدیداروں نے امریکی CBS نیوز کو 15 امریکیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے ایران کی پیٹروکیمیکل تنصیبات پر حملے۔ شہری آبادی پر حملوں میں 6 بچوں سمیت مزید 34 ایرانی شہید۔ ایرانی شہر مناپ میں اسکول پر حملے میں شہید بچے کی 30 روز بعد لاش مل گئی۔ طاہا جعفری کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ ایرانی حکومت نے شہید رہبر اعلیٰ علی خامنئی کے 40ویں پر ملک بھر میں تعزیتی تقریب کا اعلان کر دیا۔ قرآن خوانی کا سلسلہ بدھ 8 اپریل سے شروع ہوگا۔ جمعرات کو جمہوری اسلامی اسکوائر سے شہید خامنئی کی جائے شہادت تک ریلی نکالی جائے گی۔ مرکزی تعزیتی تقریب جمعے کی صبح ہوگی۔ آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ صدر یورپی کونسل انتونیو کوسٹا نے امن حاصل کرنے کا واحد راستہ سفارتکاری کو قرار دے دیا۔ تنازع مذاکرات سے حل کرنے پر زور۔
خبردار کیا مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ جنگ بندی اور امن کے حصول میں مددگار ثابت نہیں ہوگا، شہری انفراسٹرکچر پر حملوں سے گریز کا مشورہ۔ ایران نے پائلٹ ریسکیو کے دوران تباہ ہونے والے امریکی طیاروں کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ امریکی فوجیوں کے آئی ڈی کارڈز، غیر استعمال شدہ اسلحہ اور دیگر ساز و سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ آئی ایم ایف کی جنگ کے تناظر میں مہنگائی کی خوفناک لہر کی وارننگ، تنازع جلد ختم ہو بھی جائے تو مہنگائی ضرور بڑھے گی، جنگ طویل ہوئی تو معیشت پر اثرات کہیں زیادہ شدید ہوں گے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا نے خبردار کر دیا، کہا جنگ سپلائی میں تاریخ کی بدترین رکاوٹ بن چکی ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا دنیا سے لبنان کی صورتحال پر بھی توجہ دینے کا مطالبہ۔ اسرائیل لبنان کے 14% علاقوں پر قبضہ کر چکا، صہیونی درندگی 1400 سے زائد زندگیاں نگل چکی۔ سینڈرز کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا بس اب بہت ہو چکا، اسرائیل کو امریکی اسلحہ ہرگز نہیں ملنا چاہیے۔ اسرائیل کی غزہ میں اسکول کے قریب پناہ گزینوں پر شدید بمباری، 10 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امریکہ کی زیر قیادت ہونے والے جنگ بندی معاہدے پر سوالات۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز کل سے رات 8 بجے بند، شادی ہال 10 بجے تک کھل سکیں گے۔ گھروں میں بھی شادی بیاہ کی تقریبات 10 بجے کے بعد ممنوع۔ بیکریاں، ریسٹورنٹس، تندور اور کھانے پینے کی دکانیں بھی رات 10 بجے بند کرنا ہوں گی۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار 9 بجے بند ہوں گے۔ سندھ حکومت بھی بچت اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں توانائی کی بچت اور کفایت شعاری کے حوالے سے اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ کراچی کے تاجروں کی بیٹھک، بازار رات 9 بجے تک بند کرنے کی تجویز پیش۔ شادی ہالز اور بینکویٹس رات 10:30 بجے، ریسٹورنٹس کو رات 12 بجے تک کھلے رہنے کی تجویز۔ پی آئی اے نے جیٹ فیول کی بڑھتی قیمتوں کے پیش نظر تمام ڈسکاؤنٹس ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا، صرف بچوں کو رعایت حاصل رہے گی۔ بیجنگ اور کوالالمپور آپریشن 11 اور 14 اپریل سے معطل کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے سوا خلیجی ممالک کی پروازیں بھی اپریل کے آخر تک بند رہیں گی۔ اور پی ایس ایل کے میچ میں ملتان سلطانز کی ایک اور کامیابی، راولپنڈیز کو 7 وکٹوں سے بآسانی ہرا دیا۔ 183 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں پورا، صاحبزادہ فرحان 68 رنز بنا کر نمایاں رہے۔